بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ایک فارسی کہاوت ہے کہ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ رشتے خون کے بھی ہو تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا منہ ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کو بند رکھیں۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں؟ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ وقت کو اچھے کاموں میں کاٹیں، ورنہ وہ آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے، جنت بن کر جاتی ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عورت کھانا پکاتے ہوئے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتی ہے، اس گھر میں ہمیشہ رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ اپنے کام سے کام رکھنا بھی ایک کام ہے جو کافی لوگوں سے نہیں ہوتا۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔
कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच हों तो पहले आपको जागना होगा। सारे दुनिया के रहनुमाओं की रहनुमाई कुछ नहीं कर सकती अगर आप खुद कुछ ना करना चाहें। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करो। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें इसमें सिर्फ खामियां ही नज़र आने लगती हैं। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है उससे ये उम्मीद कभी ना रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ करेगा। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। औरत को इज़्ज़त अपने तोहफे में दी है और मर्द को कमाना पड़ती है। ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिसने ज़िंदगी दी है उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। दुनियादारों पर अपने दुख मत ज़ाहिर करो कि ये वहाँ चोट ज़रूर लगाते हैं जहाँ पहले से ज़ख्म होता है। कुछ बातें कान लगाने से नहीं सुनाई देती, दिल लगा कर सुनना पड़ता है। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता।